چاہیے وہاں پر جانے پہ آپ کو چاکلیٹ دیا جاتا ہے، وہاں آنے پر آپ کو بسکٹ دیا جاتا ہے، وہاں آپ کو انعام دیا جاتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طرح اگر ہم اس طرح کی کوششیں کریں گے، مساجد بھی آباد رہیں گے، ہمارے نوجوان بچے اور بچے محفوظ رہیں گے، اور آنے والی نسل کے جو آج کے معصوم بچے ہیں، کل کے نوجوان، وہ لوگ بھی مسجد سے جڑیں گے، اور آنے والے زمانے میں وہ لوگ خود مساجد کی حفاظت کریں گے، مدارس کی حفاظت کریں گے، اور وہی لوگ مساجد کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ کل جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر کون ہماری مسجدوں کو آباد رکھے گا؟ کون ہمارے مدارس کو آباد رکھے گا؟ اگر آج ہم نے ان کے چیخنے کی وجہ سے، یا ان کے کھیلنے کودنے کی وجہ سے، یا ان کا کچھ بسکٹ کے کور ادھر ادھر پھینکنے کی وجہ سے اگر آج ہم نے ان کو ڈانٹا، تو بچے پھر دوبارہ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، بڑے تو بڑے معصوم بچوں کو، غلاموں کو تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا۔ مارنا، جھڑکنا، اور تو یہ بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا اپنے غلام کو۔ اللہ مشہور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، خود انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ نے اف تک مجھے نہیں کہا، یہ بھی آپ نے نہیں کہا کہ انس میں نے تم کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں، اب تک یہ کام انجام نہیں دیا، یہ تو نہیں اے غلام کو۔ تو پھر بچے جو آزاد ہیں، جو معصوم ہیں، ان کی بات تو بہت دور کی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلاف کو افتراق کا ذریعہ نہ بنائیں، انتشار کا ذریعہ نہ بنائیں کہ میری پارٹی الگ، آپ کی پارٹی الگ۔ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن پر عمل کرنے والے، ایک رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ معمولی باتوں پر اگر اختلاف ہو جائے تو کشادہ دلی سے اس کو قبول کرے، کشادہ دلی سے اس کو قبول کرے، اختلافات کو ہوا نہ دے اور منہ نہ موڑے، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کریں۔ یقین کریں چند ماہ میں جب ہم تعلیم کا نظم مساجد میں شروع کریں گے، بہت زیادہ فائدہ آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے میرے بھائی۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی مسجد میں امام رکھا تو صرف امام صاحب کو یہ نہ کہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھائیں، صبح شام درس قرآن دے، درس حدیث دے، جمعہ کے خطبے دے، آپ کی ڈیوٹی ختم نہیں۔ ان کو الگ سے اضافی طور پر ان کو ہدیہ دے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور ان کو الگ سے وظیفہ دے، تاکہ ان کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، اور وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کو تعلیم صحیح طور پر دلا سکیں۔ تعلیم آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ بھائی، اگر کوئی امام صاحب یہ کہیں کہ میں اس مسجد میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، ان میں مسابقہ کرانا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ کس سے پوچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے امام کو رکھا ہے، اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ ہمارے قوم کی امامت کرائے، صرف امامت نماز کی نہیں، پورے قوم کی ذمہ داری، پورے قوم کو اپنے ماتحت سمجھتے ہوئے ان کی صحیح رہنمائی کرے، ان کی دین کی، ان کی دنیا کی فکر کرے۔ مسابقہ کرانا ہو یا پڑھانا ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کس مشورے سے کام کر رہے ہو، کس نے آپ کو مشورہ دیا، کس کے اشاروں کا آپ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے ان کو جب اس مصلی کا امام بنایا تو ان کے ہاتھ میں کچھ ذمہ داریاں دیں، ان کو کچھ آزادی دیں کہ وہ اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ بہت سارے علماء ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی، قوم کو ترقی دینے کی، لیکن کچھ ذمہ داروں کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذمہ دار کہتے ہیں کہ نہیں آپ مت کرو، آپ فلاں کے اشارے پر چل رہے ہیں، فلاں کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ نہیں، وہ بندہ اللہ کے اشارے پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی؟ اللہ کے رسول صرف رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول معلم بھی تھے، معلم انسانیت بھی تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار بہت اعلیٰ تھا۔ جو لوگ ایمان لاتے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے، ان کو پاک و صاف کرتے، ان کی تربیت کرتے، ان کے سامنے قرآن پڑھتے اور ان کو قرآن سکھاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تھی۔ اللہ کے رسول کا یہ نائب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا نائب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ کیا ہے کہ رسول درہم اور دینار چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جاتا، علم چھوڑ کر کے وہ جاتے ہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہر معاملے میں
دین کو پہنچانے میں، دین کو سکھانے میں، نماز کے پڑھانے میں، قرآن سکھانے میں، حدیث سکھانے میں، امت کی رہبری کرنے میں، امت کو لیڈ کرنے میں، امت کی قیادت کرنے میں، ہر معاملے میں امام جو قائد ہوتا ہے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر خود بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے قوم کو بھی آگے بڑھنے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کے قائد تھے، پورے معاشرے کے آپ قائد تھے ہر معاملے میں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، ایمان کا معاملہ ہو، اسلام کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی رہنمائی کی، قوم کی قدم قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ تو ائمہ علماء یہ جب انبیاء کے رسولوں کے وارث ہیں تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ قوم کی رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہاں ائمہ علماء اپنے ذمہ دار جو ہیں ان سے مشورہ کر کے اپنی بات کو مشورے سے اپنی بات کو سامنے رکھ کر اچھے انداز سے اس کام کو بہت اچھے انداز سے پھیلا سکتے ہیں۔ میں یہ چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جو میری دل کی آواز ہے۔ یقین کریں تقریر سننا سنانا تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور ہماری قوم دین اور دنیا کے معاملات میں آگے بڑھیں، دین کے معاملات میں ہم ترقی کریں، وہی کا وہی نہ رہے کہ بچے کو ہم نے نیند سوتے وقت کی دعا سکھا دی، سونے سے اٹھنے کے بعد کی دعا سکھا دی، کھاتے وقت کی دعا سکھا دی، کھانے کے بعد کی دعا سکھا دی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ ایک معصوم بچہ سوتے وقت کی دعا پڑھے، سونے کے بعد کی دعا پڑھے، کھاتے وقت کی دعا پڑھے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے۔ ایک بچہ خالی سونے اور کھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، ایک بچہ اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس کو سیکھنا سکھانا ہے، اس کو علم سیکھنا ہے، اس کو معاشرے میں کیسے رہنا وہ سیکھنا ہے، اس کو اخلاق سیکھنا ہے، اس کو کردار سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، اس کو اخلاق بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنی ہے۔ اس لیے اس کی رہنمائی صحیح طور پر اگر بچپن سے ہوگی وہ لڑکا آگے چل کر اسلام کو حافظ بنے گا، اسلام کا داعی بنے گا، باعمل عالم بنے گا، اچھے اخلاق والا جو اسلام کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے ملک اور ہماری سوسائٹی کے لیے وہ لڑکا فائدہ مند ہوگا۔ میں انہیں چند باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے کردار کی اصلاح فرمائے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائے، رب العالمین ہمارے ذمہ داروں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ معمول رکھے، رب العالمین ارتداد کا فتنہ اور اسی طریقے سے الحاد کا فتنہ، شکوک و شبہات کے فتنے سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہم کو دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سرخ ہوئے رب العالمین کو ہم عطا فرمائے، رب العالمین ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا منہج سلف پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔